الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى جل وعلا في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين. نہایت معزز محترم احرام گرامی قدر احباب مکرم بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ رب کائنات جل مجد الکریم کا بے پایہ احسان ہے. اس کی عزت کی قسم اس سے بہت بڑا احسان فرمائے کہ ہم کو ایمان کی جو دولت عطا فرمائی ہے, ہمیں وہ دین متین عطا فرمائے جو ہر اعتبار سے دین فطرت ہے, دین حق ہے. الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ جو دلائل قاہرہ سے ثابت ہے, جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. کوئی بھی وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے عقل سلیم کی دولت عطا فرمائی ہو, وہ اس دین متین کا انکار نہیں کر سکتا. بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ دیگر ادیان کی جانب آپ دیکھیں, دیگر دینوں کی جانب آپ دیکھیں تو ان کے اندر جو عیوب, جو عیب پائے جاتے ہیں وہ نہایت کثرت کے ساتھ ہے, بلکہ یوں سمجھیے سر سے لے کے پاؤں تک کو سراپا عیب ہی عیب ہے. آپ اپنے ہمسائے ملک بھارت کو لے لیجئے. بھارت کے ہندو آپ جانتے ہیں گائے کی پوجا کرتے ہیں, وہ گائے کو اپنا الہ مانتے ہیں, معبود, محض رب نہیں معبود مانتے ہیں. کس قدر یہ بے وقوفی کی بات ہے کہ کیا وہ گائے, وہ بیل جس کو ہل جوتا جاتا ہے, گاڑی کے ساتھ گڈے کے ساتھ جوتا جاتا ہے, جس کو چھڑیوں سے مارا جاتا ہے, جو مر جائے تو اس کو دفن کیا جاتا ہے, جس کے بدن میں کیڑے پڑ جاتے ہیں, وہ بھی رب ہو سکتے ہیں, وہ بھی الہ ہو سکتے ہیں. الہ بھی مر جاتے ہیں, الہ کو بھی چھڑیوں کے ساتھ مارا پیٹا جاتا ہے. کیا معاذ اللہ تعالیٰ, کیا الہ, کیا رب کے ساتھ بھی حل چلایا جاتا ہے؟ معاذ اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر اور توہین کیا ہوگی. وہ جس کو رب کہتے اس کی توہین بھی کرتے ہیں, وہ مر جائے تو اس کو دفن بھی کرتے ہیں. حیران کن بات ہے کہ ہندو گائے کے پچھلے حصے کی پوجا کرتا ہے, اگلے کی نہیں. ان کا اپنا عقیدہ ہے, کہتے اگلے منہ پر ہمارے بڑے دیوتا نے لعنت کر دی تھی. معاذ اللہ وہ رب ہے جس پر لعنت کی گئی ہے. الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ, الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ. کس قدر حیرانی کی بات ہے. وہ ان کا رب ہے, وہ ان کا الہ ہے. تھوڑی بھی عقل ہو, دانائی ہو, سمجھ ہو تو سمجھنا ممکن ہے. پھر ان کی تعداد کتنی ہے, گائیوں کی تعداد کتنی ہے, کتنے رب بن گئے. کوئی مر رہا ہے, کوئی پیدا ہو رہا ہے. کیا ہو جی, کل ہمارے ہاں 2 رب پیدا ہو گئے, 2 گائیاں تھیں, یہ ایک گائے نے 2 بچے, 2 رب آ گئے. پہلے کیا ہو جی, پہلے مر گئے, ان کو ہم نے دفن کر دیا, نئے آ گئے. عقل ہو تو کیا الہ وہ بھی ہو سکتے ہیں جو مر جب پیدا ہو رہا ہو. الحمدللہ ہمارا عقیدہ کہ لم یلد ولم یولد, ہمارا یہ عقیدہ ہے. وہ حی و قیوم ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ کے لیے ہے. دلائل سے ثابت ہے. اسی طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھ لیا, یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا سمجھ لیا.
उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल तक सोए रहे थे। तीसरे पारा में तफसील के साथ उनका जिक्र है सूरह बकरा में। फिर वो उठे थे तो अल्लाह ताला की कुदरत कामला की एक दलील थे। ईसाइयों ने न यहूदियों ने उनको रब मान लिया। अगर इसी तरह है तो फिर असहाब कहफ तो कई 100 साल तक सोए रहे फिर उठे हैं, उनको भी रब मान लेना चाहिए, उनको भी रब मान लेना चाहिए। क्योंकि कई जानवर ऐसे हैं जो सर्दियों में इस तरह होते हैं, जैसे छुपकली वगैरह या दीगर ये जानवर, ये भेड़ वगैरह जिसको भूंडी कहते, भेड़ वगैरह सर्दियों में ये हरकत भी नहीं करते, एक एतबार से जिस तरह मरे हुए होते हैं, गर्मी आती है तो फिर जिंदा हो जाते हैं, इनको भी रब मान लिया जाए। यानी अक्ल की कमी है। मेरे और आपके करीम आका रसूल अरबी शफ़ी मुअज़्ज़म रहमतुल्लाह ने सन 10 हिजरी में, यानी जब हुज़ूर सय्यद कौन मकान को मदीना तैयबा में तशरीफ़ लाए 10वां साल हो गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला इस्लाम की सरहदें वसी से वसी तर होते जा रहे थे। मक्का मुकर्रमा फ़तह हो चुका था और लोगों को पता चल गया था कि दीन हक़ क्या है। फिर मेरे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ़ बादशाहान ज़माना की जानब खुतूत इरसाल फरमाए थे और वो सलाम अला मन इत्तबअल हुदा के साथ कि सलाम हो उस पे जो अल्लाह ताला के दीन मतीन की हदायत की इत्तिबा करता है, ये लेकर खुतूत इरसाल फरमाए थे। और बादशाहान ज़माना को ये एहसास दिलाया था कि तुम अगर ईमान ले आओगे तो तुम्हारी इत्तिबा में तुम्हारी राया भी ईमान ले आएगी। अगर तुम मान जाओगे ना दीन मतीन को तो तुम्हारी राया भी मान जाएगी। जब तुम्हारी राया मान जाएगी ना तो सब की नेकियों के बराबर तुम्हें तन्हा को नेकी मिल जाएगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से वो ईमान लेके आए हैं। इसलिए तुम्हें भी अल्लाह ताला अजर अता फरमा देगा। बाद बादशाहों ने मेरे करीम आका के ख़त का बड़ा एहतराम किया, जो कभी इंशाअल्लाह ताला मैं कभी अर्ज़ करूँगा। वक़्त कम होता है इसलिए मैं तफसील से नहीं करूँगा। नजरान के इलाका में, यमन को इलाका नजरान, इस इलाका में बाकायदा तौर पर बादशाह नहीं थे, जो उनका बड़ा पादरी जो पॉप उनका हुआ करता था अस्कफ, वही उनका सरबराह था। उसी ने एक फ़ौज तरतीब दे रखी थी, फ़ौज के कमांडर चीफ था, और एक वो शख्स था जो उनका वज़ीर माल या वज़ीर ख़जाना कह लीजिए। ये 3 अफराद उस कौम के सरबराह थे। आप इसको एक को सदर कह लीजिए और दूसरे को बड़ा पादरी कह लीजिए और तीसरे को वज़ीर ख़जाना कह लीजिए, क्योंकि यही 2-3 चीज़ें ऐसी थीं। एक मजहबी लीडर बड़ा पादरी, एक उनका जो सियासी लीडर या इंतज़ामी लीडर जो उनका सरदार, और एक उनके ख़जाने का सरबराह। ये तीनों अपने साथ इनकी जान मेरे नबी ने ख़त तहरीर फरमाया और अगर तुम ईमान ले आए ना तो नजरान के इलाका के सारे ईसाई मुसलमान हो जाएंगे, फिर अल्लाह ताला उन सब के बराबर तुम तन्हा को अजर अता फरमा देगा। और ये आदमी, ये 3 अफराद जो थे, ये 14 अफराद पर मुश्तमिल एक वफ़द लेकर, यानी अपने तहत जिस तरह कोई आदमी वज़ीर आज़म या आपका सदर दौरे पे जाता है तो अपने साथ उमरा वज़रा को लेके जाता मुआवनिन के तौर पर, वो 14 अफराद को लेकर ये तीनों अफराद बारगाह सालत बाब में हाज़िर हुए। ये जानते थे मेरे नबी को जो अल्लाह के रसूल हैं, इनके इल्म में था। मेरा अल्लाह कुरान करीम में इरशाद ग्रामी कदर फरमाता है, यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम। ये अहले किताब, ये यहूदी, ये ईसाई मेरे महबूब को इस तरह पहचानते हैं जिस तरह ये अपने बेटों को पहचानते हैं। जिस तरह एक आदमी अपने बेटे को पहचानता है, हज़ारों बच्चों में खड़ा उसका बेटा उसे भूलता नहीं है, पहली नज़र पहचान लेता है ये मेरा बेटा है। तो जिस तरह बाप अपने बेटे को पहचानता है, इस तरह ये मेरे नबी को पहचानते हैं। यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू, इनकी ये हालत थी। कुरान करीम बयान फरमा रहा है सूरह बकरा शिफा, यस्तफ्तिहूना, ये फ़तह मांगा करते थे, अलल्लज़ीना कफ़रू, इस नबी के सदका से ये काफिरों पर फ़तह मांगा करते थे। यानी जब ये नबी तशरीफ़ आए थे, इनकी किताबों में मेरे महबूब का ज़िक्र था। बिहम्दिल्लाह ताला ईसाइयों ने, यहूदियों ने मेरे नबी के ज़िक्र को मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की,
لیکن بحمد اللہ تعالیٰ آج بھی انجیل اور تورات میں میرے نبی کا ذکر موجود ہے، ان کی آمد کا ذکر موجود ہے، اور وہ ذکر وہ آیات میں نے اپنی کتاب سیرت امام الانبیاء میں نقل کی ہیں۔ میرے سامنے قرآن کریم کھلا پڑا، مسجد میں بیٹھا ہوں، الحمدللہ تعالیٰ میرے ہاتھ پر اتنے عیسائی مسلمان ہو چکے ہیں کہ میں ان کی تعداد بھی نہیں جانتا، بعض پادری مسلمان ہو چکے ہیں الحمدللہ اس کتاب کو پڑھ کر۔ وہ ذکر ہے، لیکن جو آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے نا، وہ اس انداز سے انسان پڑھتا ہی نہیں ہے، سرسری طور پر پڑھ لیتا ہے، دلائل کے ساتھ اس کو پتہ نہیں چلتا۔ میں نے وہاں دلائل بھی دیے ہیں۔ بہرحال میرا اللہ فرماتا ہے کہ یستفتحون علی الذین کفروا، اس نبی کے صدقہ سے وہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، اے اللہ اس نبی آخر الزمان کا صدقہ کہ جس کو تو آخر الزمان میں بھیجے گا، ان کافروں پر ہمیں فتح عطا فرما دے۔ اللہ فتح عطا فرما دیتا تھا، وہ کامیاب ہو جاتے تھے، ان کے ہاں بڑی شہرت تھی۔ بلکہ آپ کے علم میں ہے کہ مدینہ طیبہ کے وہ لوگ بیت عقبہ اولا، بیت عقبہ ثانیہ، وہ گھاٹی میں انصار مدینہ ایمان لے کے آئے تھے۔ انصار مدینہ سے مراد وہ دو گروہ ہیں جن کو بعد میں انصار کہا گیا، اوس اور خزرج۔ یہ مدینہ طیبہ میں دو بڑے گروہ تھے یہودیوں کے علاوہ۔ یہودی تو کئی تھے نا، بنو قریظہ ہے، بنو نذیر ہے، بنو قینقاع وغیرہ وغیرہ، یہودیوں کے کئی گروہ تھے۔ یہودیوں کے علاوہ وہاں دو اوس اور خزرج، یہ دو بھائی تھے، ان کی نسل بھی تھی۔ ایک قبیلے کا نام بنو اوس تھا، ایک کا نام بنو خزرج تھا۔ مدینہ طیبہ کا پرانا نام کیا تھا والا؟ یثرب۔ یثرب کے یہودی اوس اور خزرج کو کہا کرتے تھے ان قریب ایک نبی تشریف لانے والا جو نبی آخر الزمان ہوگا، اس کا ذکر ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ جب وہ نبی آ جائے گا نا، ہم تو پہلے اس کے ماننے والے ہیں، ہم تو کیونکہ ہماری کتابوں میں ان کا ذکر موجود ہے، ہمارے نبیوں نے ان کی آمد کی خبر دی ہے، ہم تو پہلے ماننے والے ہیں۔ وہ آ جائیں گے نا، ہم ان پر ایمان لے آئیں گے، پھر ہمیں پورے اس شہر پر کنٹرول حاصل ہوگا، ہم واضح جوتے مار مار کر آپ کو شہر سے باہر نکال دیں گے۔ اوس اور خزرج کو کہتے تھے ہم آپ کو نہیں رہنے دیں گے شہر میں۔ حج کے موقع پر اوس اور خزرج کے دو وفد چند آدمیوں پر مشتمل یہ مکہ مکرمہ پہ آئے تھے، مکہ مکرمہ میں آئے تھے، اور میرے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ حضور ایسے کیا کرتے تھے کہ بعد سے آنے والے وفدوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش فرماتے تھے، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ تعالی نے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ جب حضور نے ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا نا، اوس اور خزرج وفد کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، تو یہ ایک دوسرے کی جانب حیرانی کے ساتھ دیکھنے لگے، کہنے لگے یہ وہی نبی تو نہیں ہے جس کا یہودی ذکر کیا کرتے ہیں؟ اور وہ کہتے تھے وہ مکہ میں پیدا ہوگا اور ہمارے شہر یثرب میں آئے گا، اس کی بادشاہت و سلطنت ہوگی، وہ کائنات کا دنیا کا بادشاہ ہوگا، پھر ہم تمہیں مار مار کر مدینہ سے یعنی یثرب سے نکال دیں گے۔ معلوم ہوتا ہے یہ وہی نبی ہے۔ جو نشانیاں وہ یہودی بتایا کرتے نا، یہ نشانیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ پھر انہوں نے باہم مشورہ کیا، یار کیوں نہ ہو اس سے پہلے کہ یہودی اس پر ایمان لا کر ہمیں مدینہ سے یثرب سے نکال دیں، ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ چنانچہ وہ میرے نبی پر ایمان لے آئے تھے یہودیوں کی دی گئی خبر کی وجہ سے۔ میں نے یہ واقعہ آپ کو پھر دوسرے سال آئے تھے اور آ گئے تھے، خیر پھر ان کا ہجرت کر کے ہمارے پاس آ جائے، وہ لمبی بات ہے۔ دراصل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میرے نبی کا ذکر اتنے اعلیٰ ترین انداز میں ان کی کتابوں کے اندر موجود تھا کہ وہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے، اور جو انصار مدینہ ان کے بتانے سے ہی مسلمان ہوئے تھے کہ جو کچھ انہوں نے بتایا تھا یہ وہی نبی ہے۔ میرا اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ یستفتحون علی الذین کفروا، ان کے صدقہ سے فتح مانگا کرتے تھے کافروں پر، فلما جاءہم ما عرفوا، پھر جب وہ تشریف لے آئے جن کو یہ پہچانتے ہیں، عرفو پہچانتے ہیں، تو کفروا بھی، پھر انہوں نے انکار کر دیا اس نبی کا، تو فلعنت اللہ علی الکافرین، ان کافروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ان سے سن کر دوسرے ایمان لے آئے ہیں کہ انہوں نے جو بتایا جی ایسا ہو گیا، وہ ایمان لے آئے ہیں، یہ بدبخت ایمان لے کے نہیں آئے،
وہ جانتے تھے، عیسائی بھی جانتے تھے، جانتے ہیں، یہودی بھی جانتے تھے، جانتے وہ نبی سچے نبی ہیں، وہ نبی بات لمبی ہو جاتی ہے، لیکن ایک مثال دینے کو میرا جی چاہتا ہے جو ذہن میں آئی ہے۔ میرے نبی پر یہودی کتنا یقین رکھتے ہیں؟ یہ تورات پہ نہیں ہے، انجیل میں نہیں ہے، بعد میں ایڈ کر لیں جدا بات ہے، بعد میں اس میں درج کر لیں تو جدا بات ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا قیامت کے قریب جا کر یہودیوں کی یہ حالت ہوگی، ابھی نہیں، دیر کی بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، یہودیوں کی حالت یہ ہوگی اگر کسی پتھر کی اوٹ میں یہودی چھپا ہوگا، کسی درخت کسی جھاڑی کی اوٹ میں یہودی چھپا ہوگا، وہ پتھر وہ جھاڑی پکار کر کہیں گے ہمارے پیچھے یہودی چھپا ہے، قتل کر دو اس کو۔ لیکن ایک درخت ایسا ہے غرقد، غین رے کاف دو نقطوں والا اور دال، غرقد، کیا نام ہے اس کا؟ غرقد، ایک ایسا درخت ہے کہ جو یہودیوں کو پناہ دے گا، اس کے پیچھے چھپنے والے یہودی بچ جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ میرے نبی کی حدیث ہے، بتا دیجئے یہ کیا ہے؟ یہ میرے نبی کی کیا بلا کہ غرقد یہودیوں کو پناہ دے گا، غرقد کے سوا کوئی درخت یہودیوں کو پناہ نہیں دے گا۔ آپ کا جی چاہے تو آپ اپنے موبائل پر نیٹ پر وہ غرقد لکھیں گوگل پہ، غرقد، آپ کے سامنے وہ درخت کھل کے آ جائے گا، پتہ چل جائے گا۔ ان کو حجر الیہود نہ شجر الیہود، یہودیوں کا درخت لکھ لیں تب بھی یہ آ جائے گا، انگلش میں غرقد لکھ دیں تب بھی یہ آ جائے گا، اور ڈیٹیل بھی آ جائے گی، یہ وہ درخت ہے جو یہودیوں کو پناہ دے گا۔ اس حدیث کی بنا پر یہودیوں نے غرقد درخت اتنا اسرائیل میں لگایا ہے کہ اس کو لازم قرار دے دیا۔ ارد گرد کے جو عرب ممالک ہیں یہودیوں نے وہاں بھی یہ غرقد لگوا دیا۔ کیوں لگوا دیا؟ کہ یہ ہمیں، یہ کہاں لکھا تھا پناہ دے گا؟ ہمارے نبی نے بتایا، ہمارے نبی نے بتایا۔ کتنا یقین ہے ہمارے نبی پر کہ وہ درخت لگا لی کہ یہ ہمیں پناہ دے گا۔ ان کو کیسے پتہ چلا یہ پناہ دے گا؟ مسلمانوں کے نبی نے بتایا ہے۔ میرے کریم آقا نشان کرم، میں نے پڑھا، میرے سامنے یہ قرآن پاک کھلا پڑا ہے، میں نے پڑھا کہ اسرائیل میں لد، جس جگہ پر میرے نبی نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو یہاں قتل کریں گے، میں نے پڑھا وہاں انہوں نے جدید ترین ایئرپورٹ بنا کر جدید طیارے کھڑے کر دیے ہیں تاکہ وہ اس میں فرار ہو سکے۔ یہ کس نے بتایا تھا یہاں قتل کریں گے؟ میرے نبی نے۔ کتنا یقین ان کو میرے نبی پر، ایمان نہیں لا رہے۔ اب آئیے ادھر جو میں گفتگو کر رہا تھا، نجران کا یہ وفد جب آ رہا تھا تو ان کا سینئر پادری، ان کا پوپ، وہ جس اونٹ پر بیٹھا تھا نا، اس اونٹ کی مہار اس کے چھوٹے بھائی نے پکڑی ہوئی تھی۔ یعنی بھائی بڑا پادری ہے، اہم تھا، ایک ایلا تھا، ایک کا نام اسید تھا، یہ تین تھے ان کے جو سربراہ تھے۔ جو بڑا اس کا پادری سینئر ان کا جو لیڈر تھا وہ اونٹ پر بیٹھا، جس اونٹ پر بیٹھا تھا نا اس کی مہار اس کے چھوٹے بھائی نے پکڑی تھی، یہ پیدل چل رہا تھا۔ بھائی عزت والا اونٹ پہ بیٹھا ہے تو راستے میں اونٹ کو تھوڑی سی ٹھوکر لگی، گرا نہیں، گرنے کے قریب ہوا، ٹھوکر لگی تو تھوڑا سا جھکا، پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ جب اونٹ کو ایسے ٹھوکر لگی، جھٹکا لگا، جو اوپر بیٹھا ہوا تھا نا اس کا بھائی، یہ چھوٹا بھائی جس نے اونٹ کی مہار پکڑی، اس کا نام تھا کرز، کاف رے اور زے، اس کا نام کرز تھا۔ یہ کرز جس نے مہار پکڑی ہوئی تھی نا، جب اس نے دیکھا نا کہ میرا بھائی جو سینئر پادری ہے، بڑا پادری ہے، اور سارے لوگ کیا ارد گرد کے بادشاہ بھی جس کو جھک کر سلام کرتے ہیں، اتنا بڑا پادری، وہ اوپر سے گرنے لگا، وہ سنبھل کے بیٹھ گیا، گرا نہیں، اونٹ کو ہلکی سی ٹھوکر لگی تھی۔ تو اس نے اپنے زمانے کے محاورہ کے مطابق ایک جملہ کہا، گرے وہ جو دور ہے، مراد دیا تھا میرے نبی کو۔ یہ حضور کی جانب آ رہے تھے نا، میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے، وہ یہ حضور کی جانب آ رہے تھے، راستے میں اونٹ کو ٹھوکر لگی، وہ گرنے لگا، تو اس کے بھائی نے جس نے مہار پکڑی تھی کہا گرے وہ جو دور ہے، یعنی جس کے پاس ہم جا رہے ہیں۔ جب چھوٹے بھائی نے بلند آواز سے جملہ کہا تھا، بڑے بھائی نے سنا تو کہنے لگا تو گر، تو ذلیل ہو، وہ کیوں گرے؟
یہ چھوٹا بھائی بڑا حیران ہو گیا، کہیں گے بھائی جان ہم تو اس کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ تو سچا نہیں ہے، تو میں نے تو اسے اس لیے بد دعا دی تھی، تو آپ نے مجھے بد دعا کا غصہ اتنا کیوں کیا؟ کہنے گا بدبخت تجھے پتہ نہیں وہ اللہ کا سچا نبی ہے، وہ جانتا تھا۔ کہنے کا بدبخت تجھے پتہ نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا سچا نبی ہے۔ آپ کا جی چاہے تو کوئی بھی سیرت کی معتبر کتاب یا حدیث مبارکہ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ واقعہ وہاں موجود ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران کی 59 نمبر آیہ مبارکہ کے تحت تفسیر پڑھ لی، یہ واقعہ موجود ہوگا۔ کہنے لگا تجھے پتہ نہیں وہ اللہ کا سچا نبی ہے؟ تو یہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہنے لگا پھر بھائی جان ہم اس سے مناظرہ کرنے کیوں جا رہے ہیں؟ پھر تم ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ تو بڑا بھائی کہنے لگے بے وقوف، سمجھنے کی کوشش کر، اگر ہم اس پر ایمان لے آئیں گے تو جو سونا چاندی درہم و دینار اور ہمیں دولت ملتی یہ کدھر جائے گی؟ جو ہمارے سر پر تاج سجا ہے، بادشاہ بھی ہمیں سلام کرتے ہیں، یہ عزت کہاں جائے گی؟ یہ عزت تو دین مسیحی میں ہے، یہ کسی دوسرے دین میں عزت نہیں ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں یہ جملے اب کہہ رہا ہوں، جو اب کہہ رہا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو باہر جانے کے لیے اپنے آپ کو بد مذہب ثابت کرتے ہیں، کچھ بینکوں سے زکوٰۃ بچانے کے لیے اپنے آپ کو بد مذہب ثابت کرتے ہیں، فارم فل کر کے دیتے ہیں دولت دنیا کی خاطر۔ ان میں پھر ان عیسائیوں میں کوئی فرق ہے؟ مسلمان ہوتے ہوئے اپنے آپ کو کافر ثابت کرتے ہیں فارم فل کر کے کہ ہمیں دوسرے ملک میں، جاپان میں، جرمنی میں پناہ مل جائے گی، اور کچھ لوگ بینکوں سے زکوٰۃ بچانے کے لیے فارم فل کر کے دیتے کہ ہم اہل سنت نہیں ہیں، معاذ اللہ، صرف پیسے بچانے کے لیے۔ وہ کہنے لگا تجھے پتہ نہیں ہمیں کتنی دولت ملتی ہے؟ دولت کی خاطر بدبختی قبول کی ہے۔ چھوٹے بھائی پر اس بات کا بڑا اثر ہوا، اس سے چپکے سے مہار چھوڑی، دوسری اونٹنی پکڑی، تیز رفتاری کے ساتھ بھگاتا لے گیا، میرے نبی کے دربار میں حاضر ہو کر وہ منہ ایمان لے آیا، مسلمان ان کے آنے سے پہلے۔ اس مہینے شوال المکرم کے ابتدائی ایام میں، یہ شوال المکرم کے ابتدائی ایام ہے، اس مہینے کے ابتدائی ایام میں شوال المکرم میں یہ وفد میرے نبی کے دربار مقدس میں حاضر ہوا۔ 14 افراد پر مشتمل یہ وفد تھا، 11 دوسرے تھے اور 3 ان میں یہ سینئر تھے۔ جب یہ میرے نبی کے دربار مقدس میں حاضر ہوئے تو اپنے اس شاہانہ ٹھاٹ باٹ کو پیش نظر رکھتے ہوئے راستے کے جو پرانے کپڑے تھے، گردلود تھے، وہ اتار دیے، غسل کیا، اور لمبے لمبے چوگے جو ریشم و اطلس و حریر کے تھے وہ پہن لیے، جو زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ اس زمانے میں بادشاہوں کی عادت تھی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اتنا لمبا لباس پہننا مسلمانوں کی عادت نہیں، یہ کافروں کی عادت ہے۔ آپ جانتے ہیں میرے نبی نے کتنی سختی سے منع فرمایا کہ اگر ٹخنوں سے نیچی طرح لباس ہوا تو تجھ پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، تیری نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ ہمارے ہاں بعض بیویاں بھی اتنا لمبا وہ شادی بیاہ کے موقع پر وہ لباس پہنتی ہیں کہ بچیوں نے اٹھا رکھا ہوتا ہے دلہن کا لباس۔ ایسا لباس یاد رکھیں حرام ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے سختی سے منع فرمایا۔ یہ ان کافروں کا طریقہ تھا جو ہم مسلمانوں نے اپنا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ لمبے لمبے چوگے پہنے ہوئے زمین پر گھسر رہے ہیں اطلس و حریر کے، اور اپنے گلے میں ہیرے اور جواہرات کے ہار ڈالے ہوئے تھے، اپنے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ڈال لیے، سونے کی انگوٹھیاں ڈال لی، اور بڑا فیشن کر کے نا اس زمانے کا میک اپ کر کے یہ میرے نبی کے دربار انور میں حاضر ہوئے۔ کریم آقا مسجد نبی شریفہ میں جلوہ فرما تھے، صحابہ کرام حاضر خدمت تھی، یہ آئے اور آ کر بارگاہ ساتھ باب میں سلام عرض کیا، میرے نبی نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، انہوں نے دوبارہ سلام کہا، میرے کریم آقا نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، انہوں نے تیسری مرتبہ بھی سلام کہا، میرے کریم آقا نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، ان کی طرف نگاہ کرم اٹھائی بھی نہیں، یعنی ان کو دیکھا بھی نہیں۔ پھر انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا کہ جی آپ نے ہماری جانب خط تحریر کیا تھا، ہم آئے ہیں۔ حضور نے پرواہ نہیں کی، سنا ہی نہیں ان کی گفتگو کو، گویا جواب ہی نہیں دیا۔ یہ بڑے پریشان ہو گئے۔ اسی دوران ان کی عبادت کا وقت ہوا، انہوں نے مشرق کی جانب منہ کر کے عبادت کرنا شروع کر دی۔ مدینہ طیبہ میں حرم کعبہ
جنوب کی جانب ہے، ادھر ہے، جس طرح میرے منہ مشرق کی جانب ہے، یہ جنوب ہے، یہ شمال ہے، یہ مغرب ہے۔ مدینہ طیبہ میں جنوب کی جانب حرم کعبہ ہے۔ مسلمان تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، انہوں نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی کہ عیسائیوں کا جو قبلہ ہے یہ مشرق ہے۔ صحابہ کرام نے ان کو منع کرنے کی کوشش کی عبادت سے کہ ادھر منہ کر کے بات نہ کرو۔ میرے نبی نے صحابہ کو منع فرما دیا، فرما کے رہنے دو، ان کو کچھ نہ کہو، یہ جدھر منہ کر کے چاہیں عبادت کرتے رہیں، کچھ نہ کہو۔ انہوں نے مسجد نبی شریف میں، اس وقت تک کافروں کا مسجد میں داخلہ کوئی منع نہیں تھا، مسجد نبی شریف میں انہوں نے اپنی عبادت کی، مشرق کی جانب منہ کر کے عبادت کی۔ صحابہ ان کو دیکھتے رہے، عبادت یہ کر چکے، حضور کی خدمت میں حاضر دی، مگر کوئی ان کو رسائی نہ ملی، تو یہ مسجد سے نکل گئے۔ لوگوں سے پتہ کیا حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت عثمان غنی کا، یہ دونوں بڑے تاجر تھے۔ حضرت عثمان غنی بھی بہت بڑے تاجر تھے، حضرت عبدالرحمن بن عوف بھی بہت بڑے تاجر تھے۔ ان کے سینکڑوں اونٹ تجارت میں ملک شام نجران کے علاقے میں جایا کرتے تھے، آیا کرتے تھے، یہ خود بھی تشریف لے جاتے تھے، کیونکہ ان کا ان پادریوں کے ساتھ راہ و رسم تھا، تعلقات تھے، یہ ایک دوسرے کے واقف تھے۔ انہوں نے خیال کیا کہ ٹھیک ہے ہم اس نبی کے ان صحابہ سے ملتے ہیں، چنانچہ وہ ان دونوں سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، تلاش کیا، ملاقات کر لی اور ان سے شکایت کی کہ دیکھو تمہارے نبی نے ہماری جان میں لکھا تھا خط، ہم آئے ہیں ان سے بات کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، مگر وہ ہمارے سلام کا جواب ہی نہیں دیتے۔ ہم نے گفتگو کا آغاز کیا، انہوں نے کوئی توجہ ہی نہیں دی، ہم نے ایک سے زیادہ مرتبہ بار بار ان کو سلام کیا، مگر انہیں ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ہم تم سے مشورہ کرنے کے لیے آئے ہیں، صاحب رائے ہو، اچھے بندے ہو، تم دانا ہو، بتاؤ آپ چلے جائیں یا پھر انتظار کر لیں۔ یہ دونوں بزرگ کہنے لگے ہم بارگاہ سالت امام میں کچھ عرض نہیں کر سکتے، کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ حضور کے سامنے سفارش کر دے یا رسول اللہ فلاں کو ایسے کر دے فلاں، نہیں، کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ کہنے کہ ہماری تو ضرورت نہیں ہے کہ حضور کو کچھ عرض کریں، البتہ ہم آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں، چلو ٹھیک ہے۔ اتنے میں حضرت علی المزکرم کے ذہن میں آیا کہ علی سے مشورہ کرتے ہیں، چنانچہ حضرت علی المزکرم سے مشورہ کیا، اے علی تم بتاؤ کیا کیا جائے، یہ واپس چلے جائیں یا ابھی انتظار کریں، دیگر صحابہ کرام کو بلا کر ہم پھر مشورہ ان سے کریں، کیا کریں۔ حضرت علی المرزا نے ان کے سید قضائی کو دیکھا تو فرما لگے میرا خیال ہے کہ یہ جو اطلس و حریر کا ریشم کا لباس پہنا ہوا ہے، سونے کے کنگن اور ہیرے جواہرات کے ہار، سونے کی انگوٹھیاں، یہ جو عورتوں کی طرح زیورات ان پہن رکھے ہیں، یہ اتار دیں، سادہ لباس پہن لیں، جو راہبوں والا لباس ہے وہ پہن کر حاضری دیں، شاید حضور سید عالم ان لباس سے نفرت فرماتے ہیں، اس لیے اسلام کا جواب نہیں دیا۔ انہوں نے حضرت علی کا کہنا مان لیا، یہ لباس اتار دیا، سادہ لباس پہن لیا، سونے کے زیورات بھی اتار دیے، سادہ لباس پہن لیا، ہار وغیرہ اتار دیے، پھر میرے نبی کے دربار انور میں حاضر ہوئے، سلام کیا، میرے نبی نے سلام کا جواب دے دیا، گفتگو کا آغاز کیا، میرے کریم آقا نے ان کی گفتگو کو سنا، پوری توجہ کے ساتھ سنا اور فرمانے لگے اللہ کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنا کے بھیجا، جب یہ پہلی مرتبہ آئے تھے ان کے ساتھ شیطان بھی تھا، اب وہ نہیں ہے، میں اللہ سے معافی مانگ کے یہ کہہ رہا ہوں۔ پھر بتائیے ایسے زیورات وغیرہ پہننے والے مردوں کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ رب کی رحمت نہیں ہوتی، شیطان ہوتے ہیں۔ ہم سونے کی انگوٹھیاں پہن لیتے ہیں، سونے کی زنجیریں گلے میں پہن لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، مرد کے لیے حرام ہے، عورت کو اجازت ہے۔ یہ زیورات عورت پہنے کی، مرد نہیں پہنے کا۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا میرے کریم آقا سے آغاز گفتگو ہوا تو میرے کریم آقا رسول اللہ نے ان کو فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور تمہاری کتاب سے ثابت ہے میری نبوت، اور تمہارے انبیاء نے میرے آنے سے پہلے تمہیں خبر دے رکھی ہے وہ نبی آئے گا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، میں نے وہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے اس کے آنے سے پہلے تمہیں بتا دیا، وہ آ جائے تو اس پر ایمان لے آنا۔ عزت و عظمت کے اعتبار سے وہ نبی اتنی بلندی پر فائز ہے کہ میں عیسیٰ اس کے جوتے کے تسمے کھولنے کے بھی قابل نہیں ہوں، اتنی عظمت والا نبی آ رہا ہے۔ اس کے آنے سے پہلے میں نے تم کو بتا دی، فرمانے لگے میرا ذکر تمہاری کتابوں میں موجود ہے، تم جانتے ہو، ایمان لے آؤ، اگر تم ایمان لے آئیں گے تو تمہاری قوم بھی ایمان لے آئے گی، تمہاری قوم ایمان لے آئے گی تو سب کا اجر اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرما دے گا۔ انہیں جواب دیجیے سردست ہم ایمان لانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو آپ سے گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں، مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ہم سچے ہو معاذ اللہ تم
सच्चे नहीं हो, मैं दूसरा लफ्ज़ नहीं कह रहा, तुम सच्चे, हम ये साबित करने के लिए आए हैं। तो करीम आका ने फरमाया कि तुम्हारा अकीदा क्या है, तभी गुफ्तगू होगी ना, तुम क्या मानते हो। कहने के ईसा अल्लाह का बेटा है। मेरे करीम आका ने फरमाया कि ईसा अल्लाह का बेटा नहीं है, खाना खाते हैं, पानी पीते वगैरह वगैरह। यहाँ तक वो गुफ्तगू थी जो मेरे नबी और उस वफ़द के दरमियान हो रही थी। अब इसको एक तरफ रख लीजिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताला, जिस तरह मैंने बताया कि मेरे हाथ पर इतने ईसाई मुसलमान हो चुके हैं कि मैं उनकी सही तादाद भी नहीं जानता। अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिनमें पादरी भी मौजूद हैं। एक छोटा पादरी यहाँ आपके प्लाटों में रहता है, फर्नीचर का काम करता है, वो भी उनका पादरी था मेरे हाथ पर, वो भी मुसलमान हो चुका है, फर्नीचर का काम का ये प्लाटों में। बहरहाल कई पादरी मेरे हाथ पर मुसलमान हो चुके हैं बिहम्दिल्लाह ताला सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताला। मैं मुसलमान ऐसे नहीं करता, वो आया ईसा जी कलमा पढ़ा दो, मैं कलमा पढ़ा दूँ, मैंने ऐसे मुसलमान नहीं किए, क्योंकि मैंने वो किताब लिखी सीरत इमाम, उसमें दलाइल दी, तो मैं उनको ये एहसास दिलाता हूँ। मैं तफसीर को छोड़कर ना, मैं आपको समझाने की खातिर ये कह रहा हूँ कि आप कितने सच्चे नबी के पैरोकार हैं, आपका मज़हब, आपका दीन कितना ज़्यादा सच्चा है। मैं उन लोगों को जो ईसाई मेरे पास कभी आए ना, मैं ऐसे कलमा तैयबा पढ़ा के मुसलमान नहीं करता, बल्कि थोड़ी देर बैठा के उनको उससे गुफ्तगू करता हूँ कि तुम्हारा ज़मीर गवाही दे कि हम झूठे हैं। ईसाई झूठ, तुम्हारा अपना दिल कहे कि ईसाई झूठे हैं। सिर्फ सुन सुना के मुसलमान न बनो कि कल को फिर ईसाई हो जाओ, नहीं, सुन सुना के नहीं। मैं कहा कर तो बताओ, बेटा बाप की हम जिन्स होता है कि नहीं? मैं आपसे पूछता हूँ, आप भी बताओ, बुलंद आवाज़ से कह दो, बेटा बाप की हम जिन्स होता है। जो हालत बाप की है वही बेटी की है। जानवरों में मां मोतबर है, जानवरों में मां मोतबर है, यानी भैंस, गाय वगैरह जो मादा हैं ये मोतबर हैं। इंसानों में मर्द मोतबर है, उधर उनकी नस्ल से गिना जाता है, इधर मर्द की नस्ल से गिना जाता है। जो बाप की हालत है वही बेटे की हालत है। मैं उनसे ये कहता हूँ कि तुम्हारा अकीदा क्या है? तुम्हारा ये अकीदा है, यानी ईसाइयों का ये अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो मरियम के बेटे हैं, ईसाइयों ने के सामने उन्होंने अपने आप को नबी के तौर पर पेश किया, ईसाइयों ने मान लिया, यहूदी नहीं माने। यहूदियों ने माअज़ल्लाह ताला सुमाज़ल्लाह कहा कि बिन बाप के पैदा हुआ है, माअज़ल्लाह ये तो हलाल ज़्यादा भी नहीं है, हम इसको नबी कैसे माने? उन्होंने मरियम पर इल्ज़ाम लगाया और कहा कि ये शख्स है माअज़ल्लाह, जिस तरह आज कोई झूठा दावा नबुव्वत करता है तुम उसके साथ क्या सलूक करते हैं? वे उसको जलील करना चाहते हैं ना। आज कोई ये कादियानी दज्जाल है, इस तरह दूसरे झूठे हैं, हम उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हैं कि इनको कत्ल कर दिया जाए, फांसी दे दिया जाए। इसी तरह यहूदियों ने कहा वो बंदा कि जो माअज़ल्लाह बिन बाप बिन ब्याही लड़की से पैदा हुआ, जिसका बाप माअज़ल्लाह, आप समझ गए हैं जो मैं कहना चाहता हूँ, वो तो हलाल ज़्यादा इंसान कहलवा नहीं सकता, वो नबी बना बैठा है, उसको कत्ल कर दिया जाए। चुनांचे यहूदियों ने ईसाइयों के नज़दीक ईसा अलैहिस्सलाम को क्या किया था भला जी? सलीब दे दिया था। क्या भला? सलीब दे दिया था। सलीब देना क्या होता? फांसी नहीं होता सलीब। फांसी जिसको हम सूली भी कह देते हैं, सूली दरअसल सलीब के लिए है। सूल पंजाबी में कांटे को कहते हैं, सूल पंजाबी में कांटे को कहते हैं। जिसके जिस्म में कांटे चुप हो दिए जाएं, गोया उसको कांटों पर लिटा दिया गया, सूली दे दिया गया। फांसी क्या है? गले में फंदा डालकर लटका देना, गर्दन का मोहरा टूटता है, बंदा मर जाता है, आसानी के साथ इसकी मौत आ जाती है। कोई होता है जो ज़्यादा देर तक लटकता है, वरना मर जाता है जल्दी। सूली ऐसे नहीं दिया जाती, जो सलीब ऐसे नहीं दिया जाता। आपने सलीब की शक्ल यकीनन देखी है, जो गिरजे पर भी बनी है, ईसाइयों की कब्रों पर भी बनी है, बाज़ के गर्दन में भी लटकती है, बाज़ ने टोपियों पर लगा रखी है। इस तरह हाथों को सीधा कर लिया जाए, जो शक्ल बनती है सलीब की शक्ल बनती है। इसी तरह एक लकड़ी को तैयार कर लेते थे,
ایک لکڑی سیدھی رکھ کر ایک لکڑی اس کے اوپر اس طرح وہ باندھ دیتے تھے یا کاٹ دیتے تھے، کیل لگا دیتے، جس طرح بھی کر لیتے تھے، اور جس کو سلیب دینا مقصود ہوتا اسے پکڑ کر اس لکڑی پر لٹا دیتے۔ اب اس کا سر درمیان میں اونچی جگہ اور دایاں بازو دائیں لکڑی پر، بایاں بازو بائیں لکڑی پر، ان کے ہاتھوں میں بازو میں کیل لگا دیتے لوہے کے، اور اس کے ساتھ اس کو جکڑ دیتے۔ معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ گردن میں رسی باندھ کر اس لکڑی کے ساتھ باندھ دیتے۔ اگر لکڑی چھوٹی ہوتی اس کو زمین میں گاڑنا ہوتا تو زمین میں گاڑ دیتے، اس کے پاؤں میں بھی کی لگا دیتے، اس کے جسم پر کی کر کے لمبے لمبے کانٹے یا کھجور کے وہ نوک دار کانٹے اس کے جسم میں چبو دیتے، یا پھر خنجر کے ساتھ، تلوار یا تیر کی نوک کے ساتھ یا نیزے کی نوک کے ساتھ اس کے جسم پر چرکے لگا دیتے، زخم لگا دیتے، اس پہ کوئی نمک کیمیکل یا وہ کیا مرچیں وغیرہ ڈال دیتے۔ معاذ اللہ تعالیٰ وہ بندہ چیختا تڑپتا، کوئی 1 دن میں مرتا، کوئی 2 دن میں، کوئی 3 دن میں، اس طرح مرا کرتے تھے۔ اور جس کو اونچا لٹکانا ہوتا، حضرت عیسیٰ کو اونچا لٹکایا ان کے نزدیک، وہ عیسیٰ نہیں تھے، وہ کافروں ہی کا ایک بندہ تھا، ایسے کیا کہ اس کو اونچا ٹانگ دیتے تھے اور اس کے پاؤں لٹکے رہتے تھے، ہاتھوں میں کیل لگے ہوئے ہیں، گردن بندھی ہوئی ہے، جسم پر معاذ اللہ تعالیٰ کوئی چیز کھانے پینے والی جس طرح دہی ہے، دودھ ہے، کوئی ایسی شے ڈال دیتے زخم کر کے، پھر جانور اس کے اوپر بیٹھ کر اس کے زخم کو نوچ نوچ کر کھاتے، کوئی بندہ 1 دن میں مر جاتا، کوئی 2 دن میں، کوئی 3 دن میں۔ اس کو کہتے ہیں سلیب دینا۔ عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ کو سلیب دیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تمہارے نزدیک عیسیٰ کو سلیب دیا گیا، اور معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ ان کی کتاب انجیل میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح 3 دن تک لعنت کی موت مرا رہا۔ یہ جملہ ہے معاذ اللہ تعالیٰ نبی کے لیے لفظ لعنت، کہ یسوع مسیح 3 دن تک لعنت کی موت مرا رہا، پھر 3 دن کے بعد زندہ ہو کر آسمان کی جانب چلا گیا۔ پس منظر یہ لکھا ہے انجیل میں، انجیل میرے پاس پڑھی ہے، جس کا جی چاہے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، ایک نہیں کئی نسخے پڑے ہیں میرے پاس انجیل کے۔ لکھتے ہیں کہ وہاں روزانہ جب عیسیٰ معاذ اللہ صلیب سے اتار کر 3 دن کے بعد اس کو قبر میں لٹایا گیا، قبر کے اوپر ایک پتھر کی سل دے دی گئی، یہ پتھر کی پلیٹ، پتھر رکھ دیا گیا۔ تو یسوع مسیح کی ماں روزانہ آ کر ایک اور جس کا نام مریم مگدلینی تھا، مریم بنت عمران، یہ حضرت عیسیٰ کی ماں کا نام ہے، مریم مگدلینی یہ ان کی سہیلی کا نام ہے۔ یہ دونوں مریم روزانہ باغ میں آتی تھیں اور پتھر کو ہٹا کے دیکھتی تھی عیسیٰ لیٹے ہوئے، یعنی فوت شدہ کفن میں لپٹے پڑے ہیں۔ تیسرا دن آیا تو انہوں نے جب آ کے دیکھا تو قبر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ مریم بنت عمران یعنی عیسیٰ کی ماں رونے لگی، میرے بیٹے کو شاید یہودی نکال کے لے گئے ہیں، اب اس کا حشر کیا کیا ہوگا اس کی لاش کا معلوم نہیں۔ یہ رو رہی تھی، اچانک باغ کے ایک کونے میں پہاڑی پر حضرت عیسیٰ ظاہر ہو گئے اور انہوں نے پکار کے کہا، ماں نہ رو، میں یہاں موجود ہوں، میں قبر سے نکل کر اب اپنے باپ کے پاس چلا گیا ہوں۔ یہ کہہ کر سبحان اللہ نہیں، یہ جملے غلط ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، معاذ اللہ ہے، اللہ پناہ میں رکھے، یہ تو شیطانی مذہب ہے نا۔ انہوں نے کہا کہ 3 دن کے تیسرے دن عیسیٰ ان کے سامنے پہاڑی سے پرواز کر کے آسمان کی جانب چلے گئے اور آسمان میں چھپ گئے۔ اس کو عیسائی اپنے مذہب میں پہاڑی کا واز کہتے ہیں۔ میں نے مختصر بیان کیا، یہ الگ کتابیں ملتی، میرے پاس بھی کتاب ہے پہاڑی کا واز، وہ پمفلٹ چھپوا کے تقسیم کرتے ہیں اس کے، کہ اس طرح عیسیٰ آسمانوں پہ چلا گیا۔ میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ آج تمہارا یہی عقیدہ ہے، یعنی آج تک تو میرے پاس مسلمان ہونے کے لیے آئے ہو نا، پھر تمہارا یہی عقیدہ، اس بات میں جی یہی عقیدہ، پادر یہی بتاتے ہیں، وہ اتوار کے دن بلاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں یہ عقیدہ تمہارا ہے۔ تو میں نے کہا اگر باپ مر سکتا ہے تو پھر بیٹا بھی مرے گا، بیٹا مر سکتا ہے تو باپ بھی۔ میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں، بات لمبی ہو رہی ہے، میں چھوٹی سی مثال دے کے میں سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے جانور کی اولاد، جانور کی اولاد، انسان کی اولاد، درخت کی اولاد، ایسے ہے نا۔ اب درختوں کی حالت کیا ہے؟
اگر درخت کا آپ سر کاٹ دیتے ہیں تو اس کی جگہ کئی شاخیں اور نکل آتی ہیں کہ نہیں؟ درخت مرتا تو نہیں ہے؟ درخت کا سر کاٹ دیا جائے تو درخت مرتا نہیں بلکہ بعض اوقات زیادہ پھیلتا پھولتا ہے. لوگ جان بوجھ کر اس کا سر کاٹتے ہیں تاکہ یہ زیادہ بڑا ہو جائے، زیادہ پھلے پھولے. ایسے ہوتا کہ نہیں؟ ہاں ایسے ہوتے ہیں. تو اگر انسان کا سر کاٹ دیا جائے، پتہ چلا کہ جو درخت کی کیفیت وہ انسان کی نہیں ہوتی. انسان کا بازو کٹ جائے تو کیا نیا بازو بن جاتے ہیں؟ اس کا پاؤں کٹ جائے، ٹانگ کٹ جائے تو نئی ٹانگ بن جاتی ہے؟ چھپ کلی کر لیجیے، اس کا کیا چھپ کلی کی دم توڑ دیں آپ، کاٹ دیں، وہاں نئی دم بن جائے گی. اس کی اولاد کی ایسی ہے، اس کے خاندان کی ایسی ہے. اس کا خاندان جدا ہے، تمہارا خاندان جدا ہے. اگر بیٹے کو سولی دے دیا گیا تو پھر باپ کو بھی سولی ہو جانا چاہیے. اگر بیٹا اتنا مجبور ہے کہ یہودیوں نے گرفتار کر لیا، پھر رب کو بھی گرفتار کر لینا چاہیے. اگر بیٹا پیدا ہوا تھا مریم سے تو پھر باپ کس سے پیدا ہوا؟ اگر بیٹا روٹی کھاتا تھا پھر باپ بھی روٹی کھاتا ہوگا. اگر بیٹا پیشاب و پخانہ کرتا تو پھر باپ بھی پیشاب و پخانہ کرتا ہوگا. کیا رب کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے؟ جی نہیں. پھر وہ بیٹا تو نہ ہوا نا، مگر نہ تم کوئی مثال ہی دو، وہ بیٹا تو نہ ہوا نا. یوں میں سمجھایا کرتا ہوں، میں نے بات تھوڑی لمبی ہو گئی. بحمد اللہ تعالیٰ سے ان کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے کہ ہم بھی غلطی پر ہیں، ہمارے پادری بھی غلطی پر ہیں. اب میرے نبی کے ساتھ ان کی بات ہو رہی تھی، جب انہوں نے یہ کہا نا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو میرے کریم آقا نے فرمایا نہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. اللہ کی ذات لم یلد ولم یولد ہے. وہ کہنے کہ اگر وہ اللہ کے بیٹے نہیں تو فرماؤ اس کا پھر باپ کون ہے؟ عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ ان کا خیال تھا کہ ہمارا یہ سوال اتنا زیادہ غضبناک ہوگا، تنٹک ہوگا کہ معاذ اللہ اس نبی کے ہوش اڑ جائیں گے، وہ نہیں بتا سکے گا. تو رب کریم نے میرے نبی پر ان آیات مبارکہ کا نزول فرما دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ کی مثال تو اللہ کے حضور آدم کی طرح ہے. تم کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ کا اگر کوئی باپ نہیں ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو پتہ چلے ان کا باپ اللہ ہے. اگر ان کا کوئی باپ بتاؤ تو پھر ہم مانیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھو پھر آدم کا باپ تم بتا دو. آدم بغیر باپ کے پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ پھر ان کو بھی رب مان لو، ان کو بھی اللہ مان لو. جب تم آدم کو اللہ نہیں مان رہے تو پھر اس کو اللہ کیسے؟ پھر دیکھیے میں سمجھاتا ہوں یہاں عام طور پر ان آنے والے عیسائیوں کو یہ مثال دینے کے بعد، تو پھر رب کی ساری اولاد رب ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ہاں جی، پھر آدم کی ساری اولاد ہی اللہ ہو گئی. پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جو گائے یا بیل پیدا ہوا، جو بین یا بھینسا پیدا ہوا، جو بکری یا بکرا پیدا ہوا، جو بھیڑ یا دمبا پیدا ہوا، اس کا باپ کون تھا؟ بھئی آپ بتائیں گے؟ میری بات کس سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں آئی؟ پھر آپ بھی ذرا اونچی بول پڑا کریں. جو پہلی بھینس پیدا ہوئی یا پہلا بھینسا پیدا ہوا، جو پہلی گائے یا بکری پیدا ہوئی یا پہلی مرغی یا کوئی مادہ پیدا ہوئی، اس کا باپ کون تھا؟ پھر اس کو بھی رب مان لیں. جو اسی طرح رینگنے والے کیڑوں میں، اڑنے والے پرندوں میں، حتیٰ کہ تیرے سر میں جو جوں پیدا ہو جاتی ہے اس کا ابا کون ہے؟ پھر سب کو رب مان لیں. اگر دلیل یہی ہے کہ جس کا کوئی باپ نہیں وہ رب ہوتا ہے، تو پھر تو اتنے رب بن جائیں گے تو تعداد بھی نہیں گن سکتا. پھر الحمدللہ تعالیٰ ایمان والوں کو عقیدہ کتنا اعلیٰ ہے کہ رب صرف ایک ہے، اللہ صرف ایک ہے، باقی الہ نہیں ہو سکتے. ان پر موت وارد ہوتی ہے، یہ مر جاتے ہیں، یہ مخلوق ہیں. صرف کائنات میں دو ہیں، ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے. خالق اللہ ہے، مخلوق اللہ نہیں ہو سکتے. جب میرے کریم آقا نے ان کے سامنے دلائل کے ساتھ یہ گفتگو فرمائی، وہ لاجواب ہو گئے. میرے کریم آقا فرمائے کہ تم ایمان لے آؤ. یہ ہم ایمان نہیں لائیں گے. فرمان لیں کہ پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ ہم لڑائی بھی نہیں کر سکتے، کل آپ کو جواب دیں گے. فرمان لیں کہ پھر ہم یوں کریں گے، مباہلہ کریں گے. مباہلہ کیا ہوتا ہے؟
انشاءاللہ تعالی جل وعلا اس موضوع پر میں آئندہ گفتگو کروں گا. اب وقت زیادہ ہو رہا ہے، آئندہ جمعۃ المبارک کو نہیں، پھر کبھی جب رب نے چاہا، کیونکہ آئندہ جمعۃ المبارک کو وہ غزوہ احد کے دن قریب آ رہے ہیں. حضرت سیدنا امیر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ احد کے بارے میں کچھ گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم آپ کو اور مجھے حقائق کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.